میرا نام سیمول پال ہے اور میں لاہور کے رہنے والا ہوں۔ تیسرا حکم ہے جی قرآن کا 24 اور اس کی 33 24-33، لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ با کثرت شہوت اور مباشرت کرو کہ جنی بھی ہو سکتی ہے ٹکا کے کرو، حرام دے کام۔ سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے میرے سالے سیمول پال کی بکواس ملاحظہ کر لی۔ سیمول پال ہو یا کوئی بھی مسیحی چوڑا کتا ہو، اسلامک لٹریچر میں، مستند اسلامک لٹریچر میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس پر کوئی اچھے طریقے سے اعتراض کر سکے، اور وہ ایسا اعتراض ہو جس کا جواب دینا ناممکن ہو جائے۔ ورنہ تو یوٹیوب پر مختلف قسم کے عیسائی چوڑے کتے جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مگر جب ہم ان اعتراضات کی حقیقت دیکھتے ہیں، خود بخود زبان پر گالی آ جاتی ہے۔ کن کے لیے؟ عیسائی کتوں کے لیے، مسیحی چوڑوں کے لیے۔ تو ہم اب اس اعتراض کو دیکھتے ہیں جو اس بے غیرت شخص نے یعنی میرے سالے نے کیا ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے، قرآن پاک کی اس نے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، سورہ 24 آیت 33، اور یہ آیت مبارکہ مکمل نہیں ہے، صرف ایک جز ہے۔ اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو۔ اب آیت مبارکہ یہ ہے، جبکہ اس نے بکواس جو کی ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لی ہے۔ تو اس جز کا ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ تمام مال میں اندھے ہو کر کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کریں۔ اصل میں یہ معاملہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، جو مال حاصل کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا۔ ان کنیزوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میرے سالے سیمول پال کو چوڑے کے ذہن میں اصل میں کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے اس گند کو چھپانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو بالکل الٹ پیش کر دیا۔ اس کو ہم دیکھیں گے بائبل میں، تو بائبل میں ہم جب دیکھتے ہیں استثناء باب 22 اور آیت 28 تا 30 تک، تو وہاں پر بائبل کا خدا فرماتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بنی اسرائیل کی کنواری لڑکی مل جائے، جو کہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے کہ کنواری لڑکیاں ان کی جیسے ہی بالغ ہوتی ہیں، آج بالغ ہوئی دوسرے دن ان کا کنوار پن ظاہر ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسی لڑکی مل جائے تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ اس کو وہاں پکڑ کے بجا دے، جو بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کرے۔ اب وہ جب اس نے کر لیا تو اب وہ لڑکی کے باپ کو 50 مسکال دے، لڑکی کے باپ کو کیا کرے؟ 50 مسکال دے اور اس لڑکی سے شادی کر لے۔ بات ہی ختم، بات ہی ختم۔ پہلے تو کنواری لڑکی ڈھونڈ لو، ڈھونڈ کر اس کو بجا دو، اس کے ساتھ زنا کرو، اس کے ساتھ کھل کے صحبت کرو، کھل کے زنا کرو، کھل کے ہم بستری کرو، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لڑکی کے باپ کو 50 مسکال دو اور اس کے ساتھ شادی کرو۔ اور مزید اگر ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہ تو تھا بائبل کے خدا کا ایک حکم جو اس نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا۔ اب بائبل کے خدا کا اپنا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ یقین کریں، یہ آیات پڑھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بائبل کو چنوں، کیونکہ اس سے میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مسیحیوں کو چاہیے کہ اپنے بائبل کے خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے رابطہ کریں، میں پیمنٹ کروں گا، جتنی یہ ڈیمانڈ کریں۔ یہ مجھے تصویریں بھیجیں اپنی کماریوں کی، کیونکہ مسلمان تو مجھے رشتہ دے نہیں رہے، تو اب آ جا کے مسیحی ہیں، کیونکہ ان کے تو خدا کا حکم ہے اور خدا کا کارنامہ، ان کے خدا کا فعل ایسا ہے کہ جسے آپ سن کر اش کر اٹھیں گے۔ اس کو آپ دیکھیں گے قاضیوں کی کتاب یعنی قضات باب 3 آیت 8،
کہ بائبل کا خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بچیوں کو بیچ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بچیوں کو 8 سال کے لیے بیچ دیتا ہے. اور مزید آپ دیکھیں گے قضات باب 4 اور اس کی آیت 2 میں دیکھیں گے کہ بائبل کا خدا بنی اسرائیل کی بچیوں کو، یعنی کہ نوجوان بالغ جو مرد سے واقف نہیں، ان بچیوں کو بیچ دیتا ہے. اور پھر یہی آپ حوالہ دیکھیں گے قضات باب 10 آیت 7 میں کہ بائبل کے خدا کا جب قہر زیادہ بڑھتا ہے تو وہ دو قوموں کے ہاتھ جو ہے بنی اسرائیل کی بچیوں کو، جو ابھی مرد سے واقف نہیں ہوئی کنواریاں ہیں، وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ بیچ دیتا ہے. اب یہ بائبل کے خدا کی جو بے غیرتی ہے یا کارنامے ہیں ایسے فحش کے، ایسے سیکس ورکرز پیدا کرنے کے، کیونکہ مسیحت میں سب سے زیادہ، یہ میرا دعویٰ ہے 100%، کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چیلنج کرے، میں اس کو ثابت کروں گا، میرے سامنے بیٹھ جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سیکس ورکر کا کام کر رہے ہیں وہ مسیحی لڑکیاں ہیں. وجہ جب وہ بائبل کے یہ آیات تلاوت کرتی ہیں اور بائبل کے خدا کا سٹینڈرڈ دیکھتی ہیں کہ یسوع المسیح جو کائنات کا مالک ہے اور الوہیت کا منبع ہے اور الفا اور اومیگا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، بہترین قسم کا دلہ ہے. یسوع المسیح نے اپنی ماں سے مباشرت کی ہے، سیکس کی ہے. یسوع المسیح کے ذہن میں ہر وقت گندے کیڑے گھومتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود گندا کیڑا ہے. یعنی کہ یسوع المسیح کا سٹینڈرڈ دیکھتی ہیں کہ اس کو اتنا پسند ہیں یہ سیکس ورکرز کہ اس نے سیکس ورکرز کی نسل میں ہی پیدا ہونا پسند فرمایا. اگر آپ بائبل کے خدا کے نسب نامے کو دیکھیں، یعنی کہ یسوع المسیح کے نسب نامے کو دیکھیں، تو اس میں 4 عورتوں کا ذکر ہے اور چاروں سیکس ورکر. اور پھر اگر آپ یوحنا میں پڑھیں گے، یوحنا 8 باب میں، تو بائبل کا خدا سیکس ورکرز کی خود وکالت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سیکس ورکر کی خود وکالت کرتا ہے. اور یہاں تک کہ بائبل کا خدا یسوع المسیح کچھ کنواریوں کو رکھ چھوڑتا ہے سیکس ورکر کے لیے کہ وہ اپنی جوانیاں لٹا کر غیر قوموں کو خدا یسوع کو خدا قبول کرنے پر مجبور کر دے. کون سی؟ سسٹرز، نن، راہبہ جن کو آپ کہتے ہیں. اور کئی بار میں ان کی انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی تصویریں اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آج تک لوگ کئی بار مجھے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اتنا گند بولتے ہیں. میں گند نہیں بولتا بھائی، جو حقائق ہیں. گند یہ چوڑے بولتے ہیں، یہ چوڑے کتے بولتے ہیں کہ جو کچھ ثابت نہیں کر سکتے. بغیر حوالے کے میں نے کبھی گالی بھی نہیں دی. تو یہ دیکھ لیں کہ میں تو ان کی، میرا کام تو یہ ہے کہ میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. بائبل مقدس کا خدا بہترین قسم کا دلہ ہے. اب بائبل کا خدا دلہ ہے جو بچیوں کو بیچتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کو بیچتا ہے، دلال ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا کہوں؟ یہی کہہ سکتا ہوں جب واضح میں نے 3 آیات آپ کے سامنے رکھ دی، بالکل کلیئر. میتھیو سلیمان ہو، ٹی جی خان ہو، ضیاء المسیح ہو، جمیل ناصر ہو، سیمول پال ہو، یا کوئی بھی فراز سرویا ہو، عیسائی چوڑا، یہ جو ساکشی چینل والے ہیں، کوئی بھی جو نامی چینل والے ہیں، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، وہ ثابت کر دیں کہ بائبل کا خدا جو ہے وہ دلہ نہیں ہے، وہ اپنی بچیوں کو نہیں بیچتا. ثابت کر دیں، میں قبول کر لوں گا. ورنہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان تو مجھے بچی دے نہیں رہے، رشتہ دے نہیں رہے، تو مسیحو تم ہی کچھ شرم کر لو، رابطہ کرو، ریٹ بتاؤ، مال دکھاؤ، بات کرتے ہیں آگے. تو باقی مسلمان دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں مجھے زیادہ سے زیادہ وسائل مہیا کریں تاکہ ان جیسے کتوں کا، یہ ویڈیوز میں جو آپ تو میں دے رہا ہوں الحمدللہ یہ بھی بہترین ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان جیسے کتوں کا میں صرف دعوے نہیں کرتا، میں عمل بھی کرتا ہوں. میرے پاس وسائل، جیسے ہی وسائل آتے ہیں
अल्हम्दुलिल्लाह इन कुत्तों का हमेशा के लिए मुंह बंद कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मसीही चूरों को बाइबल को समझकर और बाइबल को ठोकर मार कर इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मते मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।